دریائے سوات میں تجاوزات کے معاملے پر مزید بھی بات کریں گے. پشاور میں موجود اپنی بیورو چیف فرزانہ علی سے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں. فرزانہ، آپ نے سوات سے انور انجم کی رپورٹ بھی دیکھی ہوگی اور پھر آپ نے مختلف جو اراکین صوبائی اسمبلی ہیں ان کی بات بھی سن لی ہے. دریائے سوات میں جو غیر قانونی تعمیرات ہوئی تھیں ان میں کون کون ملوث ہو سکتا ہے اور حکومت ابھی تک اس معاملے پر کوئی ایکشن کیوں نہیں لے رہی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک بہت ہی واضح سی بات ہے. پارلیمنٹیرین تو یہ بات کر رہے تھے کہ ہم کوئی مزید ترمیم کر لیتے ہیں یا جو دیکھیں قانون موجود ہے. آپ نے 200 میٹر سے آپ نے اس طرف جو ہے دریا کی طرف کوئی بھی عمارت پل کچھ بھی آپ نے تعمیر نہیں کرنا. یہ سب کو پتا ہے, قانون آپ کے پاس موجود ہے. لیکن اصل مسئلہ ہے عمل درآمد تھا. اب آپ نے کہا کہ کون کون اس میں ملوث ہے. اگر آپ انور انجم کی باتوں پہ غور کریں تو اس نے واضح طور پر ایک اشارہ دیا, بلکہ واضح طور پر ہم جب یہ سیلاب آیا اور بار بار ہم اس بات پر کہتے رہے کہ اصل مسئلہ انکروچمنٹ کا ہے اور اس کو اگر ہم روک دیں اور ان چیزوں پر قابو پا لیں تو پھر یہ جو نقصانات ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں. دیکھیں ایک مسئلہ پاکستان پر ہے کہ آپ نے اپنے اوپر ہم ایک ایسی جگہ پر موجود ہیں کہ جہاں پہ ہر سال آپ کو مونسون, آپ کو ڈراؤٹ, آپ کو گرمی کی شدت, ان ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا جو واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے یہ جو رکاوٹیں ہیں, یہ جو چیزیں ہیں جو کہ نقصان کا باعث بن رہی ہیں ان کو ختم کرنا ہے. اپنے دریاؤں کو کھلا کرنا ہے, اپنے پانی کو پریزرو کرنا ہے. آپ ریزروائر بنائیں گے, یہ ساری چیزیں ہوں گی. اب دریائے سوات کی جو آپ بات کر رہی ہیں کون کون ملوث ہے, ظاہر ہے میں اور آپ تو ملوث ہو نہیں سکتے. یہ تو وہی لوگ ملوث ہیں جن کی حکومتوں تک پہنچ ہوتی ہے یا حکومتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں. ایک بڑی انہوں نے اچھی بات کی ایک پارلیمنٹیرین نے کہ بیوروکریسی. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک آج ٹی وی کا چاہے وہ رپورٹر ہو یا کسی بھی میڈیا کا وہ نمائندہ ہو, وہ ڈی سی کو بار بار اپروچ کر رہا ہے کہ آپ اس کے اوپر کم از کم اپنا بیان تو دے دیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے اور آپ آگے کیا کریں گے. ایک آپ پالیسی تو دے دینا کہ آگے آپ کیا کرنے والے ہیں. کیونکہ ایک سال پہلے آپ نے ایک انکروچمنٹ کے خلاف آپریشن شروع کیا, پھر بڑی مچھلیاں جو کہ اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی تھیں انہوں نے ان چھوٹی مچھلیوں کو بچانے کے لیے جن کا کہ یہ سارا پیسہ لگا ہوا تھا اور مزید انہوں نے پیسہ کمانا تھا, ان کا آپس میں گڑچوڑ ہوا اور آپریشن روک دیا گیا اور پھر اس کا کیا خمیازہ بھگتا ہم نے وہ سب نے دیکھ لیا یہ حالیہ سیلاب میں. تو اب بات یہ ہے کہ بڑے لیول کے لوگ اس میں ملوث ہیں, اسی لیے یہ کارروائی بھی بڑے لیول پر بنتی ہے. لیکن ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ ریاست سے بڑا کوئی نہیں ہوتا, ریاست سب سے اہم ہے. پھر ہم دوسری بات کرتے ہیں کہ نیشنل انٹرسٹ آپ کا کیا ہے, اور اس سے بڑی طاقت ہوتی ہے آپ کی عوام. جن عوام کے لیے آپ ووٹ مانگنے آتے ہیں, جن عوام سے, پھر ان کو ہم اس حال میں دیکھ رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں اور یہ پورا مہینہ گزر چکا ہے اور یہ ایک دفعہ تو نہیں ہوا, کئی بار یہ ہوا ہے. تو پھر عوام جب اتنی بڑی طاقت ہے تو پھر ہم عوام کے لیے کیوں کچھ نہیں کرتے ہیں؟ ہر دفعہ ایک ہی ایپیسوڈ ریپیٹ ہو جاتی ہے. تو بات یہی ہے کہ آپ نے بھی بات کر لی نیشنل انٹرسٹ کی, اصل میں بات ہے پبلک انٹرسٹ کی. اب ہمیں اپنا فوکس ڈائیورٹ کرنا چاہیے ٹورڈز پبلک انٹرسٹ کہ پبلک کا انٹرسٹ کیا ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ خیبر پختونخوا سے لے کر سوات سے لے کر آپ کیٹی بندر تک چلے جائیں, نقصان کس کا ہوا؟ عام آدمی کا. مرا کون؟ عام آدمی. مویشی کس کے؟ ابھی آج ہی ایک رپورٹ ہم نے بنائی ہے جس میں لائف سٹاک کا وہ کہتے ہیں کہ 5 ارب کا نقصان ہوا ہے. اسی طرح آپ سکول دیکھیں, اسی طرح آپ مختلف چیزیں دیکھیں, وہ نقصان کس کا ہوا؟ یا عام آدمی کا نقصان ہوا ہے یا پھر جو گورنمنٹ کی پراپرٹی تھی ان کا نقصان ہوا. اب آپ کو میں ایک اور بات دلچسپ بات بتاؤں, بلکہ قابل فکر بات ہے. اچھا, آپ عام آدمی پر یا بزنس مینوں پر ہم سب پر باتیں کر رہے ہیں کہ جناب یہ سارا کچھ ہے, ان کا قصور ہے, انہوں نے اپنا منی بنانے کے لیے یہ سارا پبلک جو مطلب اپنا ایک انٹرسٹ کے لیے یہ سارا کچھ کیا. ہاں, آپ یہ دیکھیں کہ 2010 میں جو حکومت کے سکول تھے, حکومت کی ڈسپینسریاں تھیں, یعنی کہ میں سرکاری عمارتوں کی بات کر رہی ہوں, جو سرکاری گریڈ اسٹیشن تھے وہ اسی طرح اسی دریائے سوات کے راستے میں بنائے گئے تھے جو سیلاب نے اڑا دیے. جب سب کچھ ختم ہو گیا ہم نے سبق سیکھنے کی بجائے پھر سے ہم نے اسی جگہ پر
दोबारा से वही सरकारी इमारतें बना दी। अब मसला सिर्फ ये नहीं है कि पब्लिक क्या कर रही है, जिनके पास पैसा है वो क्या कर रहे हैं, ये देखें कि सरकार क्या कर रही है। सरकार एक तो जो प्राइवेट लोग हैं उनके ऊपर काबू नहीं पा सकती, जाहिर है उसमें बड़े इंटरेस्ट हैं जो मैंने पहले बता दिया। दूसरा, आप अपना तो ध्यान रखो भाई, आप जब डिस्पेंसरी बना रहे हो आप देखो कि ये मुझे याद है कि बहरीन में मैं जब पिछला भी सैलाब कवर कर रही थी 2010 का, तो कई ऐसी चीजें थी जिनके मुझे निशानात मिले और मैं पूछती थी ये क्या है, तो वो कहते थे जी ये BHU है, ये स्कूल है, ये ग्रिड स्टेशन है। तो अब आप ये देखिए कि ये हुकूमत क्या कर रही है। आप दरिया के रास्ते में मतलब ये दरिया है और इसके ऊपर जाकर आपने एक इमारत खड़ी की हुई है। अब जब दरिया आएगा और वो इस तरह सैलाब से भरा हुआ दरिया होगा, जब भी कभी पानी ओवरफ्लो होगा, नुकसान होगा, जब आप प्लानिंग नहीं करेंगे, प्लानिंग का फुकदान होगा, जब सिर्फ एक तरफ का फायदा सोचा जाएगा, दूर अंदेशी नहीं होगी, तो इस तरह के नुकसानात होंगे। बहुत शुक्रिया फरजाना अली, इस हवाले से आप हमें तफसीली तौर पर आगाह कर रही थी और आपने चूंकि खुद ही जिक्र भी कर दिया है कि किस तरह से लाइव स्टॉक को नुकसान हुआ है।